بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ وکیل صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ ویسے آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب ہے منہاج العابدین۔ یہ تو میں نے آدھی پڑھ لی ہوئی ہے۔ آدھی پڑھ بھی لی ہے؟ ہوں۔ تو کیا ہے، مجھے کچھ سمجھاؤ اس کے بارے میں، اس کے اندر ہے کیا؟ یہ کتاب امام غزالی نے لکھی ہے، اس میں 7 گھاٹی ہیں۔ پہلی گھاٹی علم کی گھاٹی۔ گھاٹیاں کیا مطلب چیپٹرز ہیں اس کے اندر؟ اچھا۔ پہلی گھاٹی علم کی گھاٹی، دوسری گھاٹی توبہ کی گھاٹی، تیسری گھاٹی رکاوٹوں کی گھاٹی، چوتھی گھاٹی ہے عوارض کی گھاٹی، اور 5ویں ہے باعث کی گھاٹی، 6 ہے عبادت کو خراب کرنے کی گھاٹی، 7ویں حمد و شکر کی گھاٹی۔ واہ، کیا مقصد کیا ہے ان گھاٹیوں کا، ان چیپٹرز کا کیا؟ یہ امام غزالی نے اسی لیے کتاب لکھی تاکہ لوگ اسے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ اور اس میں جو رکاوٹوں کے نام ہے نا، سب سے پہلے شیطان کا نام ہے، اس کے بعد دنیا کا نام ہے۔ یعنی اللہ کا قرب اگر بندہ پانا چاہتا ہے نا، اللہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، زیادہ محبت قائم کرنا چاہتا ہے، اس کو 2 چیزیں روکتی ہیں، شیطان اور دنیا، کیونکہ دنیا میں اتنی چیزیں اب بن چکی ہیں، وہ اسے نا جانے نہیں دیتی، اسے کھینچتی ہیں۔ شیطان بھی اسے روکتا ہے نا، تو بندہ پھر کہتا ہے بعد میں پڑھ لیں گے نماز، تب تک پھر وقت نکل جاتا ہے۔ تو یہ گھاٹیاں کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے کوئی؟ اس کے اندر پھر پہلی حمد و شکر کی گھاٹی ہے، مطلب نہیں 7ویں آخری پہلے بتاتا ہوں، وہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے۔ پہلی وہ جو ہے حمد کا مطلب تو اللہ کی تعریف، سبحان اللہ کہنا، یہ بھی تو حمد ہے نا، تو اللہ کی حمد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرتے رہنا۔ حمد و شکر مطلب شکر بھی ساتھ ہی کرو، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مکان عطا فرمایا، یہ ہر چیز تو اللہ نے دی ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر بات پہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کریں، پھر زیادہ اور چیزیں آئیں گی ہمارے پاس، چیزیں آئیں گی، اللہ کا قرب آئے گا، نہیں وہ برکت آئے گی نا، اور برکت آ اور جائے گی۔ گھاٹیاں کون سی ہیں اس میں؟ اور عبادت کو خراب کرنے کی گھاٹی آپ کو بتائیے، شیطان اور دنیا روکتی ہے نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے اور سے۔ کون سی گھاٹی ہے؟ اور عبادت کو نہیں، اور رکاوٹوں کی گھاٹی، اور توبہ کی، اور علم کی۔ علم کا مطلب جیسے میں اسکول جاتا ہوں، وہ علم ہے، سب سے پہلی گھاٹی علم چاہیے ہمیں، اسلام کے لیے علم۔ دوسری توبہ، جیسے کوئی گناہ کرو توبہ ضرور کرو۔ اور تیسری ہے رکاوٹوں، مطلب شیطان اور دنیا۔ یعنی اللہ کے قرب میں یہ 2 رکاوٹیں ہیں، بڑی رکاوٹیں، بہت ہی بڑی ہے نا۔ اور کون سے گناہ نہیں کرنے چاہیے؟ کون سی؟ ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، وعدے بھی نہیں توڑنے چاہیے، وعدہ کریں تو پورا کر کے ہی رہیں، یا تو کرے ہی نہ وعدہ۔ اور کون سا اچھا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، برا کام؟ ہمیں چوری بھی نہیں کرنی چاہیے، غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت چغلی۔ نہ چغلی اور ہوتی ہے، غیبت اور۔ غیبت پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ غیبت یہ ہوتی ہے، بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ایبسنس کے اندر اس کی برائی بیان کرنا، یہ ہوتی ہے غیبت۔ مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہیں نا، آپ چلے جاؤ، میرا ادھر آ کے کوئی دوست بیٹھا، میں کہا میرا بچہ یار بڑا شیطان ہے، وہ نہیں صحیح، وہ ایسا ہے ویسا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو نا، تو جو آپ کا فرینڈ ایبسنٹ ہے نا، آپ اس کے لیے برے چیزیں بولو، کہ اگر اس کے سامنے بولی جاتی ہیں تو اسے برا لگتا ہے۔ چغلی بھی تو میرے خیال میں یہی ہوتا ہے۔ چغلی یہ نہیں ہوتی، چغلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کسی شخص کو جا کے انفارمیشن دیتے ہو۔ مثال میں آپ کو چغلی لگانا یہ ہوتا ہے 2 بندوں کو آپس میں لڑائی کروانے کے لیے نا، ایک ہی بات دوسرے کو پہنچانا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، آپ کی جو بہن ہے نا، وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ جناب وہ بڑا چول ہے، اب یہ میں نے چغلی لگا دی، اس نے کہا ہے نہیں کہا، لیکن میں نے انفارمیشن آپ کو دی، اس لیے انفارمیشن دی کہ آپ کا آپس میں لڑائی بنے، تو یہ ہے چغلی لگا دینا تاکہ لڑائی اور فساد بن جائے۔ تو غیبت یہ ہوتا ہے، لڑائی فساد مقصد نہیں ہوتا، غیبت یہ ہوتا ہے کسی کی ایبسنس میں آپ اس کے لیے بری بات کرو، اگر وہ برا بھی ہو پھر بھی آپ اس کے ایبسنس میں اس کو برا نہ کہو، غیبت سے بچو۔